عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ عزیزان گرامی، ہر ایک چیز کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس کا ایک منزلت ہوتی ہے، اس کی معراج ہوتی ہے، اس کی بلندی ہوتی ہے، اس کا وزن ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا وزن ہوتا ہے۔ میں نے جب سوچا کہ میں نے دیکھا کہ میں چاہتا تھا کہ میں دیکھوں اس قرآن مجید کا وزن کتنا ہے، منزلت کتنی ہے، تو مجھے قرآن مجید میں ہی مل گیا۔ خدا وند عالم کہتا ہے اگر میں اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سلام کیا کرو نبی کے قلوب کے اوپر، خدا وند عالم نے یہ پورا قرآن نازل کیا۔ پورا قرآن مجید نبی کے قلوب کے اوپر نازل کیا۔ عزیزان گرامی، دنیا کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی کے سلام کیا کریں، آمنہ کے لال کو سلام کیا کریں، کہ ان کی صداقت کو بھی سلام کیا کریں، کہ انہوں نے آیت کو آیت بتایا، حدیث کو حدیث بتایا، ورنہ ہم کہہ دیتے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، کشتی بے شک حسین ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین جو ہے ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ یہ کوئی آیت نہیں، یہ حدیث نہیں بلکہ آیت ہے، تو آپ کیا کر لیتے؟ کیا کر لیتے؟ من کنتو مولا فہو علی مولا۔ یہ حدیث نہیں آیت ہے، کیا کر لیتے آپ؟ لیکن نبی کی صداقت آپ دیکھیے، یہ حدیث کو حدیث بتایا، آیت کو آیت بتایا۔ عزیزان گرامی، اسی قرآن مجید پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا۔ اور کیا آگے بھی خداوند عالم کہتا ہے کہ آج کے دن نعمتیں تمام ہو گئی۔ عزیزان گرامی، تو میں نے تاریخ کے دامن میں دیکھا کہ اس الیوم سے مراد کیا ہے؟ الیوم سے اس سے پہلے ایک آیت ہے، صبح کی تقریر میں بیان کیا تھا، کیا یہ رسول اللہ تبلیغ کا لفظ سمجھایا تھا؟ کون سی تبلیغ؟ ولایت علی کے اوپر۔ عزیزان گرامی، اگر دیکھیں یہ دین کامل کب ہو رہا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم خدا کب کہہ رہا ہے؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہو جاتا ہے، تب اللہ کہتا ہے کہ آج میں نے دین کامل کر دیا، نعمتیں تمام ہو گئی۔ عزیزان گرامی، بنا ولایت علی کے جب اللہ کا دین کامل نہیں ہوتا، تیری نماز کیسے کامل ہو جائے گی؟ جو دین اسلام میں اور اہل بیت کے جو دشمن
ہوئے آئے وہ کب سے ہوئے معلوم ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ سے، دعوت ذوالعشیرہ سے ہوئے سب سے زیادہ دشمن. وہیں سے یہ پودا بنا ہے، وہیں سے یہ پودا تیار ہو رہا ہے. کب پودا یہ تیار ہو رہا؟ عزیزان گرامی دعوت ذوالعشیرہ ہے، کھانے کا اہتمام ہوا ہے. دیکھیے کھانا کس کا ہے؟ ابو طالب کا ہے. دسترخوان کس کا ہے؟ ابو طالب کا ہے. گھر کس کا ہے؟ ابو طالب کا ہے. غذا کس کی ہے؟ ابو طالب کی ہے. اس میں جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ ابو طالب کا ہے. لیکن دین اسلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. مجھے تاریخ میں نہیں ملا کہیں کہ ابو طالب کے علاوہ کوئی اور بھی گھر ہو جس میں اللہ نے کہا کہ دعوت ذوالعشیرہ کے لیے اس گھر میں اہتمام کرو، یا نبی نے اہتمام کیا ہو. صرف ایک گھر کے وہ ہے ابو طالب کا گھر. آتے رہے، کھایا. نبی جیسے کچھ کہنے چلے، ارے انہوں نے ذرا سے کھانے کو زیادہ کر دیا، یہاں سے چلو یہ تو جادوگر ہے. ایک کھڑا ہوا چلے گئے. دوسرے دن پھر آئے، کھانا کھایا. جیسے کھڑے ہونا چاہتے تھے نبی، اپنی گفتگو کرنا چاہتے تھے، کہنے لگے یہ جادوگر ہیں، ذرا سے کھانے کو زیادہ کر دیتے ہیں، یہاں سے چلو. جب تیسرا دن آیا جناب ابو طالب اسی کے پاس جا کے بیٹھ گئے. جیسے ہی نبی کھڑے ہوئے کچھ کہنا چاہتے تھے، وہ کھڑے ہونا چاہتا ہی تھا وہ منحوس، وہ بہکانے کے لیے ابو طالب نے کہا اے کانے بیٹھ جا. ایسا بٹھایا مرتے مر گیا تا قیامت تک کبھی اٹھا نہیں. ایسا بٹھایا پھر کبھی نہیں اٹھا. اور عزیزان گرامی اس کے بعد جناب ابو طالب کے جملے المستدرک، کتاب کا نام ہے المستدرک، اسے بناؤ. جناب ابو طالب کہتے ہیں نبی سے، یا سیدنا یا مولانا، اے میرے سید، اے میرے سردار، آپ کھڑے ہو جائیے، جو آپ کے دل میں آئے وہ آپ کہہ دیجئے. عزیزان گرامی یہ لفظ اللہ کو اتنا پسند آیا، اٹھا کے قرآن مجید میں رکھ دیا. اٹھا کے قرآن مجید میں رکھ دیا. کیا کہا؟ جناب ابو طالب کا خطبہ یہاں پہ جو ہے تقریر وہ یہ ہے، اے میرے سید، اے میرے مولانا، اے میرے مولا، آپ کھڑے ہو جائیے، آپ کے دل میں جو کچھ آئے وہ آپ کہہ دیجئے، میں آپ کی تمام دشمنوں سے حفاظت کروں گا. اللہ نے اسی وقت ابو طالب سے یہ عہد لے لیا، اے ابو طالب اگر تم نے 40 لوگوں کے سامنے میرے نبی کو اپنا سید کہا ہے، اپنا سردار کہا ہے، اگر میں نے سوالہ کے سامنے تمہارے بیٹے کو مولانا کہہ دیا، مجھے مولانا کہہ دیا. حفاظت کرے گا. عزیزان گرامی جن لوگوں نے دعوت ذوالعشیرہ میں جملہ آج کا دور، آج کا نیا جملہ جو آج کے مطابق جو آج کے پیپر میں آیا ہے اس کے مطابق کہنے جا رہا ہوں، کیا فتویٰ آیا شیعوں کے نہ کھانا 20 سال کے بعد اگر کتے کی تم دودھ نکالو گے سیدھی نہیں نکلے گی، نہیں نکلے گی، اس لیے یہ لوگ ہیں جنہوں نے دعوت
بیان کیا تھا یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو یہ یعنی آج کا بیان دے رہے ہیں جو یزید کے حمایت بن رہے ہیں جو یہ حسین کے مخالف ہو رہے ہیں جو اہل بیت کے مخالف ہو رہے ہیں جو شیعوں کے مخالف ہو رہے ہیں شیعوں کے مخالف ہونے کے بعد اپنا فتویٰ پیش کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی نبوت کی بنا پہ کلمہ نہیں پڑھا ہے بلکہ جب جناب خدیجہ کی دولت پائی تب ایسے نہیں کلمہ پڑھا نبی کی نبوت کی بنا پہ کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے کلمہ جب پڑھا جب جناب خدیجہ کی دولت حاصل کر لی جب وہ ایسے کلمہ پڑھا یا تو جب تلوار گردن کے اوپر آ گئی تب کلمہ پڑھا یہ ان کے آبا و اجداد کے یہ بیٹے آج ابھر کے سامنے آ رہے ہیں شیعوں کے یہاں نہ کھانا کیوں نہ کھانا اس سے پہلے کہاں چلے گئے تھے جب اتحاد کی رنگ بنائے ہوئے تھے اب کیا ہو گیا اچھا تاریخ بھی وہی مہینہ بھی وہی کیا اتحاد جی دیکھیے یہ کیا جو ہے آج سے ہی ہے آج سے یہ لوگ کہتے ہیں آج اس والے آتنکوادی یہ سب بنائے یہ آتنکوادی آج سے نہیں آئے آج سے یہ جو حملہ ہوا ہے مسجد کوفہ میں یہ آتنکوادیوں کا دوسرا حملہ ہے آتنکوادی کا دوسرا حملہ ہے ایک اور حملہ ہوا ہے بیان کروں گا انشاءاللہ تو عزیز اپنے اليوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا کب کامل کیا ولایت علی بن ابی طالب کی جب اعلان تب دین کامل ہو رہا ہے عزیزان گرامی آج کا یہ جو سعودی عرب سے جو داروں کے ٹکنے والے مولوی مفتی یہ جتنے بھی ہیں سب جنہوں نے دولت لے لی ہے سب مخالف ہو رہے ہیں لوگ سعودی عرب سے اپنی دولت وغیرہ پا رہے ہیں یہ لوگ مخالف ہو رہے ہیں یہ فتویٰ ایسے نہیں آیا شیعوں کے نہ کھانا ڈالر پیسہ یہ سب چیزیں کیوں اس لیے معلوم ہے سب کو دیکھیے عوام تو جانتی نہیں اتنا میں گھسنا نہیں چاہتی واپس میں مولوی سب جانتا ہے کہ اہل بیت کی منزلت کیا ہے یہ سب کیا ہے ایک پاکستان کا واقعہ ہے جب علامہ ناصر عباس مرحوم مجلس پڑھ رہے تھے اس کے بعد ایک شخص جو تھا وہ اہل سنت کا تھا عوام کا تھا تو اس نے جب فضائل زہرا سنی اس پوری مجلس جب اس نے سننے کے بعد وہ گھر آیا اس نے اپنا سامان رکھا اور نہیں جا کے مسجد میں پہنچا اور مولوی کے سر پہ جا کے قرآن رکھا کہا قسم کھاؤ جو آج میں پوچھوں گا سچ بتاؤ اس نے جب قسم کھا لی پوچھا یہ بتاؤ اہل بیت کی منزلت کیا ہے کیا رسول نے یہ کہا تھا فاطمہ تو بسط منی کیا فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے کیا نبی نے کہا تھا مولوی نے کہا تھا کہا اچھا یہ تو بتاؤ اچھا اہل بیت کی منزلت اور بھی ہے بہت ہی زیادہ کہا اگر کوئی کو چھوڑ دے تو کیا ہوتا ہے کہا ہلاک ہو جاتا ہے کہا تم کیوں نہیں بیان کرتے کہ ہم دولت پا رہے ہیں ذرا دینار دولت پہ بکنے والے ہیں مولوی فتویٰ دے رہے ہیں کیا شیعوں کے یہاں عزیزان گرامی یہ کھانا بھی نہیں چاہتے کیوں پہلے کھاتے رہے جب ذائقہ یعنی اچھا نہیں لگا ہوگا اس لیے فتویٰ بدل دیا انہوں نے ایسا بھی رہا ہے ورنہ آپ جو ان کے مفتیوں کو دیکھیں گے ان کے پیٹ بولتے ہیں ایسا ہوتا ہے جیسے پھیلتا ہوا اسلام اتنا کھا کے اور کہاں سے کھا رہے ہیں سب سے زیادہ کہاں سے کھا رہے ہیں شیعہ سب سے پہلے تم نے دعوت جو کھائی تھی بھول گئے کس کے یہاں کھائی تھی شیعہ کے یہاں کھائی تھی سب سے پہلی دعوت کہاں کھائی تھی شیعہ گھر میں کھائی تھی اس کے گھر میں کھائی تھی کس کے گھر میں جس کے یہاں نبی نے جس کی آغوش میں پرورش پائی عزیزان گرامی کتاب ہے ایمان ابوطالب سنت کی لکھی کتاب ہے اس کو جو میں نے پڑھا اس میں روایت تھی وہ روایت یہ تھی کہ ابو جہل جو ہے جہنم میں تو جائے گا لیکن وہ جہنم کی آگ سے اس کی ایک انگلی محفوظ رہے گی
جہنم میں جائے گا، لیکن اس کی ایک ہاتھ کی یہ والی انگلی محفوظ رہے گی، کرنے والی انگلی. اس میں بیان کیا کیوں؟ کہا اس لیے وہ محفوظ رہے گی، جب نبی کی ولادت ہوئی تھی تو ابو جہل نے اس انگلی کے اشارے سے کنیز کو آزاد کیا تھا نبی کی ولادت کی خوشی میں. میں نے کہا میری جان، جب ایک آدمی، جب ابو جہل جیسا انسان نبی کی ولادت کی خوشی میں ایک انگلی کے اشارے سے کنیز کو آزاد کرے تو وہ اس کی انگلی جہنم کی آگ سے محفوظ رہ سکتی ہے، تو وہ ابو طالب جہنم میں کیسے جا سکتا ہے جس نے نبی کی، جس نے ابو طالب کی آغوش میں ہی نبی نے ولادت و پاس عادت جیسے ہوئی پرورش پائی؟ ایسے کر سکتا نہیں جا سکتا. عزیزانی کرام، ہم اپنے بچوں کو شروع سے ہی بتائیں، اہل بیت سے مسجد رکھیں. ورنہ دیکھیں عبرتناک واقعہ ہے، ایک صحابی شیعہ سے دیوبند ہو گئے. کس بنا پہ معلوم ہے؟ اس لیے انہوں نے بچپن سے ہی دین اسلام کے بارے میں جانا. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ امام کتنے ہیں، امام کہتے کس کو ہیں. شروع سے ہی ان کے والدین نے کیا کیا؟ کالج میں ڈال دیا، کالج میں ڈال دیا، دین اسلام سے دور رکھا. یہ اثر ہدایت ہے. تو عزیزان گرامی، یہ جو حملہ ہوا ہے آتنکواد کا حملہ، یہ دوسرا حملہ ہے. بس یہ دوسرا حملہ ہے. ایک حملہ ہوا ہے آتنکواد کا IS والوں نے، جس کو آتنکواد کہاں سے چلی گئی؟ سب سے پہلا حملہ ہوا ہے، وہ حملہ ہوا ہے در زہرا پہ آگ اور لکڑیاں لے کے، جنہوں نے آگ لگائی تھی، آگ اور لکڑیاں لے کے آئے تھے. کیا زہرا نے کہا تھا؟ کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں چھوٹے چھوٹے حسنین رہتے ہیں؟ کہاں ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے جس میں حسنین رہتے ہیں. کیا کیا لائنوں نے، آتنکوادیوں نے کیا کیا؟ پہلے حملے میں در زہرا میں آگ لگا دی. عزیزانو، بہت ہی سننا بڑا آسان ہے، ذرا ایک لمحات کے تصور کریے گا. جب جناب زہرا کے در میں آگ لگی تھی تو زہرا معلوم ہے کیسے کھڑی تھی؟ بالکل دروازے سے لگی ہوئی کھڑی تھی اور ادھر دیوار کی. عزیزانو، دروازہ جلتا رہا، دروازہ جلتا رہا، اس کے شعلے تیز ہوتے رہے، شعلے تیز ہوتے رہے. ایک لائن میں آ کے جلتے ہوئے دروازے پہ پیر مارا، چلتا ہوا دروازہ سیدہ کی پشت میں گیا. اجرت مالا زہرا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. حسین کی مدد کرو، محسن شہید ہو گئے. عزیزانو، سننا بڑا آسان ہے، ذرا ایک لمحات کے لیے تصور کریے گا. اس زمانے میں آج کے جو پرانے دروازے ہوتے ہیں اس میں صرف لکڑیاں نہیں ہوتی بلکہ اس میں میخ بھی ہوتی ہے، کیلیں بھی ہوتی ہے. جب جلتا ہوا دروازہ گرا ہے نا، تو عزیزانو اس میں کیلیں لگی ہوئی ہیں. سیدہ کی پشت میں بند ہو گئی تھی، سیدہ دیوار دروازے پہ تڑپ رہی تھی. حضرت مولانا زہرا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزیزانو، آج ہم لوگ یتیم ہو گئے، آج ہم لوگ یتیم ہو گئے. آج میرا مولا ہم سے جدا ہو گیا، آج میرا مولا ہم سے جدا ہو گیا. عزیزانو، اللہ خیر کرے ان یتیموں کو جن کو علی روزانہ دودھ پلایا کرتے تھے. اللہ ان یتیموں کی خیر کرے. اجرت مولا زہرا، آج ہم لوگ یتیم ہو گئے، میرا مولا ہم سے جدا ہو گیا. عزیزانو، آج معلوم 22 رمضان مبارک کی شب ہے، 22 رمضان مبارک کی صرف تصور کی شب ہے، رونے کے لیے تصور کی شب ہے. 22 رمضان مبارک کی شب ہے. گھر میں 21 رمضان، 20 رمضان، 19 رمضان تک علی موجود ہیں. آج زینب و ام کلثوم و حسنین کو اپنے گھر میں آقا کی کمی محسوس ہو رہی ہے. اجرکم اللہ زہرا، آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ غم کس کو کہتے ہیں. عزیزانو،
کو دیکھتے ہیں جہاں پہ مرحوم اگر کوئی لیٹا ہوتا ہے، جہاں پہ وہ زیادہ اس کا آنا جانا لگا